بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور بہت ہی ایک ضروری، بہت اہم اور بہت کامن مسئلہ جو ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے، میرے ساتھ بھی، کہ ایمان اور یقین جو اللہ کی ذات پر ہے، اس کے درجات کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کم ہوتے رہتے ہیں۔ جب کم ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم دیگر عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے، دل کو وہ اطمینان نہیں ملتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک مسلمان کی زندگی کا۔ ایک سمجھیں کہ اس کے جیسے سینے میں اب دل نہیں ہے، اس کا مطلب ایک کھوکھلا وجود باقی ہے، کہ جب اس کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، اس کو سکون نہیں مل رہا، اس کی اللہ سے کنیکٹیویٹی نہیں ہو پا رہی۔ تو جب کنیکٹیویٹی نہیں ہوگی تو پھر ہم اللہ کے اچھے بندے کیسے بنیں گے، اللہ کی گڈ بکس میں کیسے آئیں گے، اچھے مومن کیسے بنیں گے، اچھے مسلمان کیسے بنیں گے؟ تو کوشچن مارک ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، ان قرآنی آیات کو، ان احادیث کو، ان احکامات شریعہ کو، جن کے ذریعے، جن پہ عمل کر کے ہم اچھے مومن بن سکیں انشاءاللہ۔ تو جب میں نے کچھ ایسی سائٹس پر اور کچھ ایسی بکس میں پڑھا، تو جو ایکسٹریکٹ میں نے اس کا نکالا، تو وہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہمیں اپنا ایمان کیسے انکریز کرنا ہے، ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی اور ان سے سکون کیسے حاصل کرنا ہے، کہ ہمارا دل مطمئن ہونے لگے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے، اور ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے لیے قرآن کریم، اللہ کا پاک کلام، اللہ کا وہ کلام جس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ تو قرآن کریم کو مسلسل پڑھنا، ایز مچ ایز یو کین، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، قرآن کریم کو سن سکیں، پڑھ سکیں، اور میننگ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ اور اگر کہیں کسی مقام پر قرآن کریم سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی مقامی عالم دین سے، علماء دین سے، یا کہیں اور، آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، بہت فیسلٹیز ہیں، آن لائن ہم کسی مستند اوتھینٹک عالم دین سے ہم رجوع کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، اور اس چیز کو سمجھیں۔ محنت کرنی ہے، ہر چیز کے لیے محنت کرتے ہیں، ہر کام کے لیے محنت کرتے ہیں، تو پھر مسلمان ہے تو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے محنت کیوں نہ کریں؟ یہ ہمارا فرض ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہے قرآن کریم کی مسلسل تلاوت، زیادہ سے زیادہ تلاوت، اور سمجھ کر، اس کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہے، تفسیر کو سمجھ کر قرآن سے کنیکشن رکھنا ہے، قرآن سے جڑے رہنا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ذکر، اللہ کا ذکر۔ متعدد احادیث ہیں مستند جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، جن میں اور قرآنی آیات بھی ہیں جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر کرتے رہو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اللہ کا ذکر بیان کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری مستند احادیث ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ صبح شام یہ اذکار پڑھو۔ سب سے بڑا ذکر تو ہے لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے کوئی مالک سوائے اللہ کے۔ تو
یہ بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صبح شام تسبیح اللہ کی بیان کرنی ہے. اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی بھی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی لیے گئے ہیں. تو اب یہ ذکر ہمیں صبح شام کرنے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے. ویریلی the in remembrance of Allah, verily in remembrance of Allah do heart find rest. سورہ رعد کی آیت 13:28. بے شک دلوں کا چین، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. تو ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. صبح و شام ہمیں وقت مقرر کرنا چاہیے. فجر کے وقت، عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان صبح و شام کے جو اذکار ہیں مسنون، انہیں ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ سب وہ ذکر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہمیں اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ پر توکل کرنے پر ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل کے اندر وہ یقین پیدا ہوتا ہے. وہ اس عقیدے کو ہمارے اور مضبوط کرتے ہیں. ابھی ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک سے مسلسل جڑے رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے کیونکہ احادیث اور قرآن پاک کی آیت سے ہے. اس کے بعد ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، عبادات کی پابندی کرنی ہے. نماز مسلسل ریگولر بہت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرنی ہے. 5 وقت نماز قائم کرنا ہے. وضو سے لے کر، نماز پڑھنے سے لے کر، دعا تک، جب تک ہم مصلی پر بیٹھتے ہیں ہمیں سوچنا ہے کہ یہ ہماری نماز اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی. ہم جو اس میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، جو آیات پڑھ رہے ہیں، جس طرح پڑھ رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی. تو ہمیں اس کو کتنا خوبصورت طریقے سے، کتنا دل و جان سے، اپنے تمام تر دل کی گہرائیوں سے ہم کو نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو. اور دیگر عبادات ہیں، روزہ ہے، روزے کی پابندی کرنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں تو حج کی اور زکوٰۃ کی، اور زکوٰۃ کی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں کہ ظاہر ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے. ان کو ڈھونڈ کے زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ بہت خوش دلی سے ادا کرنی ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے مال کو پیوریفائی کرتی ہے، طہارت کرتی ہے ہمارے مال کی، ہمارے مال کو بڑھاتی ہے. تو یہ نہیں کہ بس جی رمضان کا مہینہ آیا یا زکوٰۃ دینی ہے، اماؤنٹ نکالا اور بس دے دیا. ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہے، وہ کیٹیگریز تلاش کرنی ہے کہ ان کو جاننا ہے اس کیٹیگریز کو کہ جن کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، جن پر زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں. پھر ان لوگوں کو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ لوگ مل جائیں اور ہم ان کو زکوٰۃ دیں. تو ہم ایک اللہ نے جو ہمارا جو ایمان کا پلر ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کو بہت ادب سے، بہت پیار اور محبت سے تحفے کی شکل میں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ نہ ہوتے تو ہم اپنا یہ رکن کیسے پورا کرتے؟ عبادت ہے یہ. تو اس طریقے سے ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. اور سورہ انفال جو نازل ہوئی ہے تو اس میں مومنین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. ان صفات کو اپنانا ہے. وہ مفہوم قرآن ہے سورہ انفال میں جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ خوف سے تھر تھرا جاتے ہیں.
ان کے سامنے جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں، ان کے دلوں پہ اتنا اثر ہوتا ہے، وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وہ ہر کام کو مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں دے دیتے ہیں، اور وہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے مال، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ اور انہی لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ یہ سورہ انفال میں مومنین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو ہمیں ان نشانیوں پر عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا شمار بھی مومنین میں ہو۔ آج کیونکہ ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ مومنین مانے وہ لوگ جن کا ایمان اچھا ہے، جو اللہ کی نظر میں جن کا ایمان اچھا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اللہ سے محبت کر کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کر، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ۔ اس کے بعد ہمیں جتنے احکامات الہی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے۔ نماز، قرآن، زکوٰۃ، حج، جیسے جیسے ہم پر واجب ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم پر فرض ہوتے جاتے ہیں، ہمیں ان کی ادائیگی بہت خوش دلی سے کرنی ہے، بہت دل لگا کے کرنی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کر پا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے ایمان کو بڑھاتے جائیں گے، اور ہمیں ان کی ادائیگی میں، اللہ کے احکامات کی ادائیگی میں ہمیں بہت سکون ملے گا، ہمیں اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو راحت ملے گی۔ نماز قائم کرنے سے ہماری زندگی سے برے کام، بے حیائی، فحاشی ہماری زندگیوں سے نکل جائے گی، چونکہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم ہر وقت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہماری زندگی تو پھر اس کے برعکس ہو جاتی ہے نا۔ تو جب ہم اس کو دل سے پڑھیں گے اور سوچ سمجھ کے پڑھیں گے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، ایک دن کے اندر جب ہم بار بار تکرار کریں گے، پر یہ تکرار جب دل سے ہوگی تو یقیناً ہم کہیں گے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو پھر ہم ہر معاملے کو اپنے اللہ کے اختیار میں دے دیتے ہیں، سونپ دیتے ہیں اللہ کو، توکل، مکمل توکل اللہ پہ کر کے، جس کے لیے حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اونٹ باندھو اور توکل کرو، کام کرو، اپنے سامنے گولز رکھو ہر چیز کے، ان پر عمل کرو، اچھا پلان کر کے، اچھی نیت کر کے دعا کرو اللہ سے، اور پھر اللہ پہ چھوڑ دو، نتائج اللہ پہ چھوڑ دو، تو ہمارا دل غمگین نہیں ہوگا۔ اگر رزلٹ ہمارے سوچ کے مطابق نہیں آئے گا تو ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ڈپریشن، انگزائٹی، بددلی، اداسی، غمگینی کچھ نہیں ہوگی جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی، متقی لوگوں کی کمپنی اختیار کرنی ہے، ہمارے فرینڈز میں، ہمارے سرکل میں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں سے ساتھ ہونا چاہیے جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، جو نیک ہیں، جو صالح ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ جن سے راضی ہے۔ ہم جب ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو خود بخود ہمارے اعمال بھی اچھے ہوتے جائیں گے، کیونکہ اگر مٹی گلاب کے پھولوں کے ساتھ رہتی ہے تو پھر اس مٹی میں سے بھی گلاب کی مہک آنے لگتی ہے۔ اور ہمیں ان لوگوں کی کمپنی سے دور رہنا ہے جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے ان لوگوں کے لیے، ان سے کہ وہ لوگ نیک راہ پہ چلیں، وہ لوگ بھی اچھی راہ پر آئیں، ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آنا ہے، ان کے لیے مثال بننا ہے، ان کو ہمیں اللہ کے احکامات بتانے ہیں۔ لیکن فی الحال ہمیں اپنا ایمان بڑھانے کے لیے
ان کی کمپنی کے بجائے ہمیں صالح لوگوں کی کمپنی اختیار کرنی ہے، متقی لوگوں کی کمپنی اختیار کرنی ہے. ہمیں والنٹیئرلی نیک کام کرنے ہیں. اگر ہم کسی کو پریشان حال دیکھتے ہیں، کسی کو ضرورت مند دیکھتے ہیں، کسی کو بھوکا دیکھتے ہیں، کسی کو کسی تکلیف میں دیکھتے ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو کسی بھی طریقے سے دور کر سکتے ہیں. ہمارا اس میں جتنا بھی رول ہو سکتا ہے ہم وہ ضرور کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اخلاق کس کے اچھے ہوتے ہیں؟ جو نرم دل ہوتا ہے، جو نرم خو ہوتا ہے، جو نرم لہجے میں بات کرتا ہے، جس کے اخلاق سے لوگ خوش ہوتے ہیں، جس کی باتوں سے، جس کے اعمال سے. بہت وسیع معنوں میں ہے یہ لفظ. اور ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے، کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے. خدا کی قسم 3 بار اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. تمام صحابہ اکرام بہت پریشان ہو گئے اور فوراً گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص؟ تو آپ نے فرمایا وہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں، جس کے الفاظ سے، جس کی باتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ ایک بہت عام سی چیز کہ ہاں بھائی وہ شخص ذرا بد دماغ ہے، وہ شخص ذرا بد مزاج ہے. بس ہم تو اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے. گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم گناہ تک نہیں سمجھتے. لیکن یہ بہت بڑا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ جس سے اس کے پڑوسی اس کی زبان سے، اس کے شر سے محفوظ نہیں، اس کے اخلاق اتنے اچھے نہیں کہ جو اس کے پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہمیں نرمی اختیار کرنی ہے اپنے لہجے میں، اپنے اعمال میں. ہمیں مہربانی لوگوں پہ کرنی ہے. ہمیں مہربانی سے مطلب ہے کہ ہمیں رحم کا معاملہ، ہمیں لوگوں سے اچھے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. ہمیں مسکرانا ہے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر. ہمیں ان کے غم بانٹنے ہیں، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ رہنا ہے. اور اگر ہم عمل سے اپنی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. ہماری یہ زبان لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا سبب بنے، لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لانے کا سبب بنے، لوگوں کو خوش کرنے کا سبب بنے. تو ہمارا ایمان انشاءاللہ تعالی بڑھتا جائے گا اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے ان بندوں میں ہمارا شمار ہوگا جن سے اللہ راضی ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں. اللہ حافظ. آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے. اور اگر آپ کو ویڈیوز ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں آپ کی بھی باتیں ہیں، یہ باتیں آپ کے دل کی باتیں بھی ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے فرینڈز اور اپنے سرکل میں شیئر کیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے. جزاک اللہ خیر.